بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ کنز العرفان: اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش یا رضائے الہی کے سوا اور کسی غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو، وہ مسجد بھی مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہے جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر اور زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کی سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان اور خوبصورت مساجد بنائی ہیں تو ان کا یہ عمل لائق تحسین اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر ان کی نیت یہ نہ تھی بلکہ خوبصورت مساجد بنانے سے ریاکاری اور فخر و بڑائی کا اظہار مقصود تھا، اگرچہ زبان سے لوگوں کے سامنے یہ صدا عام تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ درج ذیل 3 احادیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ناغواری اور ریاکاری اور بڑائی کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ یاد رہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں، اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنے اور اس پر یہ الزام ڈالنے کی شرم کسی کو اجازت نہیں کہ اس نے فخر و ریاکاری کی نیت سے مسجد تعمیر کی ہے، لیکن تعمیر کرنے والوں کو بہرحال اپنے قلب کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جب تک حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا اس میں نماز پڑھی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ یاد رہے دونوں مسجدوں کے بارے میں حدیث مذکور ہیں، اور ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس بات کا مستلزم نہیں ہے کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہو۔ حدیث میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے چند درج ذیل یہاں آیت کی مناسبت سے مسجد نبوی کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور اس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے۔
اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔